یہ بہت شاندار. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کا جب آپ کو کپتان بنایا جاتا ہے تو ایک ایڈٹ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ایڈ ہوتی ہے, اور اس کو جب لے لیا جاتا ہے یا کسی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کی کنٹریبیوشن کنٹینیو رہتی ہے. تو ایز اے ایمبیسڈر آف دس کنٹری آپ کو جو بھی رول مل رہا ہے آپ نے اس میں بہترین پرفارمنس دینی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بالکل یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کپتانی سے ہٹ گیا اور کوئی نیا کپتان بن گیا, لیکن دونوں کا جو ریلیشن ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, ان کی بانڈنگ بڑی اسٹرانگ ہے. اور جو بابر اعظم کے متعلق میں کہتا چلوں کہ انہوں نے جتنی سروسز دیں پاکستان ٹیم کی, میں اس کا بہت بڑا میں ایکنالج کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں, اور ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے کسی بھی جگہ پہ بابر نے اپنی تمام جو فیڈ بیک ہے وہ دینے میں کمی نہیں کی. ہی از ویری مچ اے پارٹ آف دا ٹیم, بہت زیادہ جو ہے مل کے وہ ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں, اور رائٹ اسٹریٹجی بنانے میں بھی انشاءاللہ تعالی بابر کا بہت اہم رول ہے, کیونکہ بابر کی ایز اے بیٹسمین جو کنٹریبیوشن ہے ہم سب اس کے مداح ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید ان کو جو ہے جو پریشر ریلیز ہوگا ان کو, کیونکہ کپتانی کے اوپر ایک ایڈڈ پریشر آپ کے اوپر آتا ضرور ہے, کوئی کہے کہ نہیں آتا یہ غلط ہے, لیکن جب وہ آپ سے ایز ڈاؤن ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بابر کا جو کھیل ہے وہ اور زیادہ نکھرے گا, اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے جو کہ بہت شاندار طریقے سے وہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں, وہ اس کو مزید بڑھائیں گے, انہینس کریں گے اپنی پرفارمنس, تاکہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کرے اور اس میں ان کا نمایاں کردار ہو. جب آپ لوگ آئے ہیں تو خالص لوگوں کی ناراضگی ہم لوگوں نے دیکھی ہے, اور پھر آپ نے کہا کہ حقدار کو حق ملنا چاہیے. احمد شہزاد ایک عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں, جو ہم پاکستانیوں کے دل کی بات دماغ میں رکھتی ہے کہ جب اپنے سابق کرکٹرز ٹیم کو چلانے آتے ہیں تب مسائل بنتے ہیں, ان کا آپ بھی ماضی کا سامنا کر چکے ہیں. یہ جو حقداروں کو حق بھی نئے پلیئر ہمیں ابھی ناراض دکھ رہے ہیں. این او سی کتنا بڑا کانٹریکٹ ہے حارث روف کا, اسامہ میر کا, ٹی ٹوینٹی میں ہمارے 10 پلیئر جانے ہیں, تو آپ لوگوں کو ایسی چیزیں رکی گئی ہیں, ان چیزوں کو کیسے ڈیل کریں گے آپ لوگ؟ آپ کے سوال تھوڑے زیادہ ہیں, کافی چیزیں مکس ہیں. میں پہلے اس پہ آ جاتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, جو پرائرٹی ہے وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے, اس کے بعد کوئی دوسری چیز آتی ہے. تو سینٹرل کانٹریکٹڈ اور تمام ڈومیسٹک کانٹریکٹڈ جو پلیئر ہیں ان کی سب سے پہلے پرائرٹی جو ہے وہ پاکستان ہونی چاہیے. اب این او سی پالیسی کی آپ نے بات کی, وہ ضرور ہم لوگ مل کے بیٹھ رہے ہیں, اور ہم بہت جلدی ایک صحیح پلان سب تک پہنچا دیں گے کہ این او سی پالیسی سب تک باہر جو ہے وہ دے دی جائے گی میڈیا کے اندر بھی, اور لوگوں کو بھی بتا دیا جائے گا, تاکہ سب کو پتا ہو کہ اس این او سی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ آگے مینجمنٹ آنی. دوسرا آپ نے بات کی کہ پاکستانی سٹاف جب آتا ہے تو شاید کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہارڈ ڈن کرتا ہے پاکستانی پلیئروں کو. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ جو کوچ ہوتا ہے یا جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کا سب سے بڑا رہنما ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ پرووائڈ کرے, تاکہ زیادہ بہتر ریزلٹس پاکستان ٹیم کو ملے. تو کس وجہ سے وہ چاہے سٹاف فارنر ہو یا لوکل ہو, وہ ہمیشہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. جب میں ٹیم ڈائریکٹر بنا تو میری کوشش سب سے پہلے یہ تھی کہ وہ لوگ جو سپورٹنگ سٹاف میں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ یہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں, دے ور مائی فرسٹ پرائرٹی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اپنے پاس پاکستان کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو زکار اشرف صاحب کی بھی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو الاؤ کیا کہ ہماری اپنی مینجمنٹ ہمارے پاکستانی اگر پاکستان کے لیے رول پلے نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا وہ پین اور وہ چیز کو شاید اس لیول پہ, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہتر نہیں ہے, لیکن وہ شاید اس لیول پہ پاکستان کے لیے ریپرزنٹیشن کو وہ فیل نہ کر سکے. تو ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ تھی کہ جو چیز ہمیں اپنے سسٹم میں پاکستان کے اندر سے مل جائے ہم سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اس کو اپرچونٹی دیں گے, اور پھر اس کے بعد اگر ہمیں ہمارے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی کوئی ایسی اگر اسپیشل پلیس جو ہے وہ سپورٹنگ سٹاف میں موجود نہیں ہے تو پھر ہم باہر جائیں گے. تو اس میں ایک سمپل سی ایک کلیئرٹی ہے کہ ہم نے پاکستان کے وہ تمام لوگ جو ہمیں لگتا ہے کہ ان کے کیریئر میں بھی انہوں نے بہت شاندار کامیابیاں حاصل کی, ود دا سیم ٹائم جب وہ اپنے اس ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے کوچ اگر پریزنٹ اپنے آپ کو کہیں پہ بھی کیا ہوا ہے, اور اگر وہ ولنگ ہے ٹو ورک فار پاکستان, سو دے ور آور فرسٹ پرائرٹی.
نہیں بالکل ایسا نہیں ہوگا. آئی ول بی ویری کلیئر ٹو ایچ اینڈ ایوری ون, کیونکہ میرے آپریشن کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ کمیونیکیشن ہے. سب سے پہلے کلیئر میسج آئے گا, اس کلیئر میسج کا جواب آئے گا, اس کے جواب کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیژن لیا جائے گا. پاکستان کے اندر کسی ایک پلیئر یا کسی گروپ آف پلیئر کو نہ ایڈوانٹیج ملنے والا ہے, میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی, اور اس مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے, ذکا اشرف صاحب کے ہوتے ہوئے, ٹوٹل میرٹ کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ معیار بنایا پاکستان کرکٹ کا. انشاءاللہ آگے بھی اس کو لے کے چلیں گے. دیکھیں پاکستان ٹیم کے لیے پرفارمنسز ڈومیسٹک لیول پہ بہت شاندار لوگ دے رہے ہیں. ہر ایک کو موقع اسی دن نہیں مل سکتا. یو ہیو ٹو ویٹ, یو ہیو ٹو ارن. اٹ کوڈ بی لائک, ہو سکتا ہے کہ جس نے آج پرفارمنس کی ہے, جیسے آپ احمد کی بات کر رہے ہیں, یا بہت سے لوگ فرحان کی مجھ سے بات کر رہے ہیں, یا کسی اور جو فاسٹ بالرز ان کی بات کر رہے ہیں, زاہد محمود کی مجھ سے بات کی گئی ہے. دے آر آل ان مائنڈ کہ یار وہ ہمارے لیے کہاں کہاں کیسے کیسے فٹ ان ہو سکتے ہیں. لیکن جو پلیئر اس وقت اویلیبل ہیں یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں, یہ بھی پرفارمر ہیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں اگر احمد شہزاد کی, تو اوپنر ہمارے پاس عبداللہ شفیق ہیں, امام الحق ہے, سائم ایوب از ایکسائٹنگ ٹیلنٹ, جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو پالش ہونے کی ضرورت ہے. اپنے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کنڈیشنل وے میں جو ہے وہ یوز ٹو ہوں, اور جب بھی کھیلیں پاکستان کے لیے پرفارم کریں. تو ایک سیٹل ٹیم کے اندر جگہ بنانا ہمیشہ ایک پروفیشنل گروتھ جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ویٹ کر رہا ہے وہ بھی پرفارمر ہے, لیکن جو کھیل رہے ہیں وہ بھی پرفارمر ہے. تو اس طرح ایک جو پروفیشنل کمپٹیشن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی لیفٹ آؤٹ نہیں ہے. جو پرفارمنس کر رہا ہے اس کو انتظار اگر کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اپنے اس انتظار کا پازیٹیولی انتظار کرے. جب بھی اس کو انشاءاللہ تعالی ہمیں لگا کہ پاکستان ٹیم میں ایسے جس پلیئر کی بھی جو ڈومیسٹک کا پرفارمر ہے اس کی ضرورت پڑے تو وہ انشاءاللہ تعالی آ کے پرفارم کرے. جی عارف لوگوں کے معاملے میں کلیئرٹی دینا چاہ رہا تھا آپ نے کہ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کی کھیلنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے ان کو ابھی تک کوئی ٹیسٹ کے لیے نہیں کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم باقی پلیئر کا بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک لیگ لینا چاہ رہے ہیں, اسامہ میر ہے, زمان خان کی ہیں, ان کو ابھی تک این او سی نہیں ملا ہے. اس سے افیکٹ بھی ہو سکتا ہے پاکستان ٹیم کا, پاکستان کرکٹ بورڈ کا ٹریننگ کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی, تو اس بارے میں تھوڑا سا کلیئر کریں. دیکھیے این او سی پالیسی میں نے بولا کہ بہت جلدی آپ تک کلیئرٹی کے ساتھ پہنچ جائے گی, لیکن میں ابھی تک جو میں سمجھا ہوں سارے معاملے میں, پاکستان کی ریپرزنٹیشن جب آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ آفر ہوتا ہے تو دیر از اے اسٹرانگ ریزن دیٹ کہ آپ کو وہ سینٹرل کانٹریکٹ ملے. اس کے لیے جو فیوچر ٹور پروگرام کے اندر جو تینوں فارمیٹ ہیں اس کو کھیلنے کے لیے ایک 20 25 یا 30 جتنے پلیئروں کو سینٹرل کانٹریکٹ ملتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے اویلیبل ہوں. اب اس کے بعد ایک پیرالل آپشن انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر لیگز کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے انفارچونیٹلی ہم نے سب نے ایکسپیرینس کیا اور اس کی بہت زیادہ سٹیٹمنٹس آئیں کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے اندر پاکستانی ٹیم کے فٹیگ ہونے کے متعلق بات کی گئی کہ پاکستانی پلیئر جو تھے وہ فٹیگ ہو گئے اور وہ انجرڈ ہو رہے ہیں بیکاز ان کی پرفارمنس میں وہ نکھار نہیں ہے بیکاز ان کا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. موونگ ٹورڈز ورلڈ کپ جو ہمارا جو سب سے بڑی اسائنمنٹ ہمارے سب دماغ میں ہے, T20 ورلڈ کپ کی میں بات کر رہا ہوں, تو جو این او سی پالیسی ہوگی وہ بیس کر رہی ہوگی کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے. پاکستان کو اگر ہمیں فٹ پلیئر دینے ہیں تو ہم نے ان کے ورک لوڈ کو میک شیور کرنا ہے. اس میں جو میکسیمم اپرچونٹی آپ نے اپنی انرجی یا اپنی اویلیبلٹی دینی ہے وہ پاکستان کے لیے. اس کے بعد اگر کسی کو بھی کوئی موقع ملتا ہے کہ اگر وہ کہیں پہ جا کے اگر کھیل سکتا ہے تو اس کو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا, اور اس میں بڑی کلیئر پالیسی این او سی کی بہت جلد پی سی بی کے تھرو تمام لوگوں تک پہنچ جائے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایز اے ٹیم ڈائریکٹر جب مجھے یہ رول ملا تو جو سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئر تھے وہ تو اویلیبل ہیں ہی, لیکن جو نان سینٹرل کانٹریکٹڈ کچھ پلیئر تھے ان کو میں نے خود کال کی. اس میں اماد بھی تھے کیونکہ انہوں نے سائن نہیں کیے تھے, ہی بین آفرڈ لیکن انہوں نے سائن نہیں کیے تھے. تو میں نے ان کو خود کال کی اور ان سے میں نے ان کو بتایا کہ میرے پلان میں پاکستان ایز اے ٹیم ڈائریکٹر آپ موجود ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کرکٹ کو سرو کریں اور آپ مجھے اپنی اویلیبلٹی دیں, جس پہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ وہ اس کو سوچ کے بتائیں گے. 2 دن کے بعد انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ہی از ناٹ اویلیبل
فار دا نیوزی لینڈ سیریز. اتنے میسج کے بعد انہوں نے اگلے 2 دن کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی. سب سے پہلے تو میں اماد کے لیے بہت دعاگو ہوں کہ انہوں نے پہلے تو ان کی میں سروسز کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی سروسز پاکستان کے لیے دیے, ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ پاکستان کے بہترین سروسز دے کے گئے. ایک ایماندار اور بہتر طریقے سے انہوں نے اپنی ایگزیکیوشن کی, اپنے ٹیلنٹ کی پاکستان کی ریپرزنٹیشن کے لیے, جو کہ موسٹ امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے کہ آپ اپنے کیریئر کے اندر کوئی بھی ایسی آپ سے غلطی نہ ہو جائے یا کوئی ایسا کام نہ ہو جو پاکستان کی انٹیگریٹی کو ڈاؤن کرے. تو یہ اماد کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور میں ان کو پریز کرتا ہوں ان کے کیریئر کے اوپر, اور ان کے لیے دعاگو ہوں کہ وہ یہاں سے جو بھی اگلا ان کا جو زندگی کے جو فیوچر پلانز ہیں اس میں وہ بہت کامیاب ہوں. دوسرا, ضرور اسی طرح عامر کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے خود عامر کو کال کی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں, آپ دوبارہ ڈومیسٹک سرکٹ میں جائیں, وہاں پہ پرفارم کریں, وہاں سے سلیکشن کمیٹی آپ کی پرفارمنس کی بیسس پہ آپ کو سلیکٹ کرے گی, اور جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے پاکستان ٹیم میں تو آئی ایشور یو کہ یو ول بی گیون ایکول اپرچونٹی لائک ادرس, کہیں پہ بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے والی. انہوں نے کہا, انہوں نے اس کے اوپر مجھے یہ بولا کہ ہی آلریڈی مووڈ آن, اور ان کی لائف کے اندر جو بھی ان کے زندگی کی جو پرائرٹیز ہیں یا جن کو ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کیونکہ بدل چکی ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے اپنے لیے جو فیصلے کیے ہیں اسی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, جو کہ وی آل ہیو ٹو ریسپیکٹ کہ اگر کسی انڈیویجول کی اپنی زندگی کے کوئی فیصلے ہیں تو ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیگز میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں, وہ دوبارہ بیک ٹو اسکریچ نہیں جانا چاہتے. دیٹ از ہز obviously ڈیسیژن, اور ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے بڑا کلیئر میسج یہ دو, اور اس کے علاوہ بھی کچھ پلیئر مجھے جو لگے کہ ان کو میں نے کال کیا ہے اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ ہمارے لیے فل ہمارے پلان میں ہیں, لیکن یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دا سسٹم, یو ہیو ٹو پرفارم ان ڈومیسٹک کرکٹ. آپ اگر وہاں پہ اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کریں گے تو آپ کو گھر سے بلا کے پاکستان کی پرائڈ نہیں ملے گی. یو نیڈ ٹو گیٹ انوالو ود دا پاکستان کرکٹ, یو نیڈ ٹو کمپیٹ ان دا سسٹم. وہاں سے آپ اپنی پرفارمنسز دیں, سلیکٹر آپ کی پرفارمنسز کو جج کریں گے اور اس کی بیسس پہ آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا. تو میرے ایز اے ٹیم ڈائریکٹر پلان کے اندر ویری کلیئر یہ چیز ہے, اور میں سب کو بتاتا جاؤں کہ میں ہر ایک بندے کو کلیئر کمیونیکیٹ کروں گا. اگر اس کی کمیونیکیشن کا جواب میرے پاس آئے گا تو ڈیفینیٹلی میں اس کو اسی کے مطابق کنسیڈر کروں گا. لیکن اگر کسی کی بھی انڈیویجول جو ہے وہ ڈیسیژن ہے تو وہ اس کا اپنا انڈیویجول ڈیسیژن ہے, ہمیں سب کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. دیکھیں, ماڈرن ڈے کرکٹ کوئی ایسی گولی نہیں ہے جو آپ کھا لیں تو آپ ماڈرن ڈے کرکٹ آپ کے جسم کے اندر چلی جائے گی. ماڈرن ڈے کرکٹ ایک انٹینٹ ہے, ایک سوچ ہے کہ آپ نے ڈومینیٹنگ پوزیشن کے اندر رہ کے کرکٹ کھیلنی ہے, آپ نے ہیڈ آف دا گیم رہ کے کرکٹ کھیلنے کی کوشش کرنی ہے, آپ نے امپیکٹفل پرفارمنس لے کے آنی. پرفارمنسز تو سارے کرتے ہیں لیکن اگر اس کا امپیکٹ نہیں ہے تو وہ ماڈرن ڈے کرکٹ نہیں ہے. تو ماڈرن ڈے کرکٹ میں امپیکٹفل پرفارمنس, اگریسو مائنڈ سیٹ اور ہیڈ آف دا گیم رہ کے کھیلنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر کرکٹ کھیلی جائے گی, تاکہ دوسری ٹیم کو آپ تب بیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ امپیکٹفل پرفارمنسز دیں, اگر آپ اس سے زیادہ اگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, اگر آپ اس سے زیادہ ہیڈ آف دا گیم رہ کے پرفارمنسز دیں. تو یہ سمپل سا ایک منترا ہے جو ماڈرن ڈے کرکٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایز اے ٹیم ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے وہ جو ٹیم گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی پرفارمنسز لے کے آنی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیم از لکنگ فارورڈ فار دس چیلنج, اور آپ سب کو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ماڈرن ڈے کرکٹ کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کو ضرور نظر آئے گا کہ پاکستان کرکٹ اس کو کھیلنے کی طرف پہلا قدم ضرور اٹھائے گا.